اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 3 کا ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا. روگ کن لوگوں کے دلوں میں تھا؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے ایمان اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں تھے. ان کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس سے مراد دونوں کی بات کی جا سکتی ہے کہ منافق لوگ بھی ہو سکتے ہیں جب منافق کہہ رہے تھے، اور ان سے مراد مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں ابھی شک تھا کہ مسلمان کس طرح سے طاقت میں آئیں گے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا، کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، مال بھی نہیں تھا. اب یہ بات ہم پوری دیکھ رہے ہیں سورہ انفال میں کون سی جنگ کا ذکر چل رہا ہے؟ جنگ بدر کا. جنگ بدر کا. تو بڑی تفصیل سے ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ پہلی جنگ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کھول کے ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں کی بھی کیفیت ایسی تھی، کیونکہ پہلی جنگ تھی، پہلی دفعہ وہ جنگ کرنے لگے تھے. اس سے پہلے کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو وہ جنگ میں پہلی دفعہ آئی اور کمزور بھی تھی، تعداد بھی کم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اب چونکہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ تھا. اب روگ کیا تھا؟ روگ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ مرض، ایک بیماری. کون سا روگ؟ غر هؤلاء دینہم، کیا تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی کیا ہے کہ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودی ہوں، وہ جو کہ مدینہ میں آباد تھے، اور وہ کیا ان کو کیا دھوکا تھا کہ یعنی ان کی تعداد تو دیکھو کہ وہ اور سر و سامان کا جو حال ہے وہ بھی ظاہر ہے، لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ سے جو تعداد میں بھی ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور ہر طرح کے سامان کے ساتھ بھی آراستہ ہیں. ان کو پورا کا پورا سامان بھی ان کے پاس دستیاب ہے جنگ کرنے کے لیے، اور ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے. اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے یہ مسلمان ان پر غلبہ پائیں گے، کس طرح سے ان پر غلبہ پا کر یہ جنگ جیتیں گے. تو آگے ارشاد ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ڈھارس دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھارس دیتے ہوئے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توکل پر ان کو پورا ان کی توکل کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اہل دنیا کو اہل ایمان کی عزم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اہل ایمان کے دلوں کی عزم اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ثابت قدمی عطا کی ہے، جن کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سہارا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ بہت حکمت اور دانائی رکھنے والا ہے، وہ بہت باحکمت ہے اللہ تعالیٰ. اور انسان کی عقل وہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک پہنچتی بھی نہیں ہے، انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک اس کی حکمت جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جواب دیتے ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح سے یہاں سے اپنا جان کا چھٹکارا پائیں گے اور کس طرح سے یہاں سے زندہ بچ کر نکلیں گے. تو ان کے روگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بھی ایمان کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. پھر رب کائنات ارشاد فرماتی ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کہ تو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ وہ سب کے سب لوگ
جو کہ فوت ہوتے ہیں اور جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اس سے مراد ایک یہ بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد بعض مفسرین اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ اسی جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے، تو فرشتے ان کی پیٹھوں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت در حقیقت عام ہے، صرف خاص طور پر اس جنگ بدر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ آیت تمام کی تمام کافروں کے لیے عام ہے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ جنگ بدر کی بات کی جا رہی ہے اس لیے اس کے کانٹیکس کو وہاں پر بھی لے جا کر سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکم دیا تھا کہ ان کے پوروں کو بھی کاٹ دو، ان کے ہاتھوں کے، ان کے پیروں کے پوروں کو کاٹ دو، ان کی انگلیوں کی، تاکہ ان کے ہاتھ تلواروں کو پکڑنے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے اور مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ 313، ٹھیک ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ جو تھوڑی سی گنتی کے چند مسلمان ہیں ان سب کو ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی سے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، کہ تم ایسے کرو کہ تم ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کے پوروں کو کاٹ۔ اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ پھر جب وہ مسلمان ان کافروں کو مار رہے تھے تو ان کے چہروں پر ان کی تلواریں مار رہے تھے، اور پھر جب وہ بھاگتے تو پھر پیٹھی جب پھیر کر بھاگتے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا تو فرشتے ان کی پیٹھوں پر تلواریں مار۔ اور پھر اس سے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت جب اسی کے سلسلے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں، اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، اور داروغہ جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ کس وجہ سے ہے، یہ اس ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجی، ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وہ یہ کیونکہ انسان کی کمائی ہاتھوں سے ہم کمائی رزق کماتے ہیں نا، تو جو اعمال ہم کماتے ہیں وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ جو آج تم جلنے کا عذاب چکھ رہی ہو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کے سبب ہے۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، صرف اپنے اوپر نہیں تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے کہ تم ظلم کرو، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، وہ اللہ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یہ اس کے اپنے ہی اعمال کے جس کی وجہ سے آج وہ جہنم میں بھٹک رہا ہے اور جہنم میں جلنے کا عذاب چکھ رہا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، آگے اللہ تعالیٰ آل فرعون کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ فرعون کے ساتھی جو اس پر چلنے والے تھے۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ اب ان فرعونیوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ روئے ارض پر زمین پر خود کو ہی جابر اور حکمران اور طاقتور سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے پہلوں کے، یعنی کہ ان سے پہلوں کے بھی، اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیسی مثال بیان فرماتے ہیں کہ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا، ان اللہ قوی شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
فرعونیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر فرعونیوں کی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دابن کے معنی ہوتے ہیں عادت، یعنی کہ جس کو عادت ہو جاتی ہے کوئی کام کرنے کی. یعنی ان مشرکین کی عادت یا ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ان کی عادت کیا ہوا کرتی تھی؟ ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے میں اور جھٹلانے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. اور اسی طرح جس طرح فرعون اور اس سے قبل کے تمام لوگوں نے جو خود کو جابر اور حکمران سمجھتے تھے اور طاقتور سمجھتے تھے، انہوں نے بھی نبیوں کو ہمیشہ سے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی بالکل انہی کے مانند ہیں، کدأبی مانند ہیں آل فرعون، انہی آل فرعون کی مانند ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے ان گناہوں کے سبب کہ وہ حق اور صدق کی بات کو ہمیشہ ہی جھٹلاتے رہے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو پھر وہ رحم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار دنیا میں اتنی رحمتیں نازل کی، تو روز قیامت تو اللہ تعالیٰ کے حساب کا دن ہے. پھر رب کائنات ارشاد فرماتی ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر اس کو بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انعمها، میں نے اس قوم پر انعام کیا، علی قوم، کہ کسی قوم پر انعام کرنے کے بعد اس سے وہ نعمتیں چھین نہیں لیتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے آپ پر خود ظلم نہ کرے اور اپنی حالت کو خود نہ بدل. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو حکم ہیں ان سے اعراض کرنے لگے اور اپنی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا انکار کر کے بے حیائی کے کاموں میں چل پڑی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ میں کسی قوم کو انعام دینے کے بعد پھر اس قوم سے وہ انعام چھینتا نہیں ہوں، یہ میری سنت کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دینے کے بعد اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو خراب نہ کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کو عذاب دیا ہمیشہ اس قوم کو اس کی خوشحالی میں ان کو پکڑا، کبھی بھی کسی بدحال قوم پر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے، اور جب تک ہم گناہوں سے اجتناب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اب آل فرعون کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، مانند آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے، کذبوا بآیات ربہم، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ایسے ہی جھٹلایا. آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی آیتیں پکڑ لیتے ہیں جس میں ہمارا مطلب نہیں، جس میں ہمارا مفاد نہیں، جس میں ہمارا فائدہ نہیں، ان آیتوں کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ہم نے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے تکبر کے سبب، ان کے ظلم و زیادتی کے سبب. اور ہم نے آل فرعون کو مکمل طور پر غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کیونکہ وہ سب کے سب ظالم تھے. اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ظالموں کو ختم کر دیا، ان ساری ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا جب تک کہ اس کے بندے زمین پر، اللہ تعالیٰ کی زمین پر ظلم کرنا نہ شروع کر دیں. اللہ پھر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ
عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ رب العزت نے یہاں پر شر الناس کی بجائے، یعنی کہ لوگوں میں سب سے بدتر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا شر الناس نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا شر الدواب، یعنی کہ تمام کے تمام جانداروں۔ دواب بیسکلی در حقیقت دابہ، یعنی کہ جانوروں کو، چوپایوں کو کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں پر جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام جانداروں سے بدتر، زمین روئے ارض پر، زمین میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں تمام جانداروں سے بدتر، چوپایوں سے بھی بدتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے اور اس پر ایمان نہ لے کر آئے۔ کیا ہم ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے؟ کتنی ہی آیتیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، تو ہم کیا انکار کرنے والے نہیں ہیں؟ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہے؟ چوپائی کیا کرتے ہیں؟ صرف جتنا ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے نا، صرف اتنا ہی شکار کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی حوث ہی نہیں ختم ہوتی۔ رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ پھر رب کائنات پھر سے ارشاد فرماتے ہیں جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ اب عہد و پیمان کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ یہ کافروں کی ہی عادت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرتے تو اس عہد کی عہد شکنی کرتے۔ یقین جانیے کہ میں نے اب اپنے ارد گرد بہت کم لوگ میں دیکھتی ہوں، الحمدللہ ابھی کہ ایسا سرکل بن گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، لیکن جو دنیا داری کے لوگ ہیں، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں، جو ہمارے بہت قریبی ہیں، ان کے دلوں میں عہد شکنی کوئی بات رہی ہی نہیں، عہد کا کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد، یہ کافروں کی علامت ہے کہ عہد شکنی کریں، مومن کیسے اپنی عہد شکنی کر سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی، اس سے مراد کافر بھی ہوئے ہیں جو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو بھی مراد دیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور وہ کافروں کے ساتھ ہی بن گئے، اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے میں پوری طرح ساتھ دیا کافروں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کر لیں۔ شرد بہم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار ماری جائے جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ بس اب ہم ختم ہونے والے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے ساتھیوں کا ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے ان سے جنگ کر کے اور ان کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کو ایسی مار پورے حوصلے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، چہرے پر بزدلی کے آثار نہ ہو، چہرے پر ڈر اور خوف نہ ہو مرنے کا، شہید ہونے کا۔ جب انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو پھر انسان بڑی سے بڑی جنگ میں اتر جاتا ہے، میدان جنگ میں اتر جاتا ہے، لیکن جب حوصلے ہی پست ہوں تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر شکست حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا حوصلہ دلایا مسلمانوں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، یعنی کہ ان کو پھر جب اگر عہد ہوا ہے
اگر آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ وہ آپ کی عہد شکنی کریں گے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ان کا معاہدہ توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اپنی طرف سے آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یعنی کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ وہ درست ہو اور آپ اس میں پہل کر دیں اور آپ اس کو صرف اس لیے کہیں کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ اٹھے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ عہد شکنی کریں اور ہم اس عہد کو ختم کر دیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی، ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔